ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ میوزیکل چیئرز کا گیم میں کب سے کھیل رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ ملک کی سیاست میں بھی میوزیکل چیئرز ہوتے رہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میوزیکل چیئرز ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اس میں گانا لگتا تھا، پھر بچے ناچتے ناچتے کرسیوں پہ بیٹھا کرتے تھے، جب بند ہو جاتا تھا میوزک تو بیٹھتے تھے نا۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو کب سے دیکھ رہے ہیں یہ میوزیکل چیئرز ایک گیم ہوتی ہے۔ ہماری سیاست میں بھی کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اب وہ ہماری معیشت کو اگر متاثر نہ کرے نا تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ ہماری معیشت کو متاثر کرنا شروع ہو جائے نا تو پھر وہ میرا موضوع بن جاتا ہے۔ صحیح ہے، میں سیاست پر بات کرنا بھی چاہوں تو میں نہیں کرتا اب نا، کیونکہ فائدہ ہی کوئی نہیں۔ پاکستان میں غیر اہم موضوع ہے سیاست، کیونکہ یہاں صرف چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں۔ لوگ بولتے ہیں نظام، علی بھائی بتائیں۔ اچھا، یہ میں نے پہلی مرتبہ، میں شاگرد تھا ایک بہت مشہور قانون گو اس ملک کے، ان کا نام تھا ایڈوکیٹ خالد اسحاق صاحب۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوا؟ ایڈوکیٹ خالد اسحاق صاحب بہت مشہور آدمی، نواز شریف صاحب کے بھی وکیل تھے، تو بڑے مشہور وکیل، اور ان کے گھر میں نا لائبریری، بہت وسیع لائبریری تھی، اس میں بہت کتابیں تھیں، کتابوں کا ایک ذخیرہ تھا۔ تو میں نے ایک کتاب ڈھونڈی وہاں پر، مجھے بہت شوق تھا معیشت پہ کتابیں پڑھنے کا۔ جاہل آدمی ہوں یار، کتابیں پڑھنے کا شوق ہے مجھے۔ پاکستان میں ہونا چاہیے، مطلب جس طرح پاکستان کا نظام ہونا چاہیے نا ویسے چلنا چاہیے۔ میں ایک جاہل آدمی ہوں، کتابیں پڑھنے کا شوق، لائبریریوں میں جا کر کتابیں پڑھنے کا شوق، کتابوں کی دکان میں جا کر ہزاروں لاکھوں کی کتابیں خرید لینا، بیوقوف آدمی ہوں یار میں تو کہتا ہوں میں گدھا ہوں، آئی ایم اے ڈونکی۔ یار کتابیں پڑھنے کا شوق میرا پاکستان کے اندر، میں ایک جاہل انسان ہوں، مجھے تو یار ٹھٹے مارنے چاہیے، میں تو بےغیرت انسان ہوں، یقین کریں۔ پاکستان میں ہو کر میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، کتابیں لکھ رہا ہوں، آئی ایم اے اسٹوپڈ مین۔ خیر اینی وے، میں نے وہاں سے کتابوں کا مجھے بہت شوق تھا، جنون کی حد تک، تو میں نے وہاں سے اکنامکس کی کچھ کتابیں نکالی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اتوار کے دن وہاں پر ہوا کرتی تھی علمی محفل، میں صبح صبح جا کر معیشت کی کتابیں نکال لیتا تھا اور پڑھتا رہتا تھا۔ تو اس میں نے جب اکنامکس کی ایک بڑی معروف کتاب پڑھی معیشت کی، تو اس میں لکھا ہوا تھا، غور سے سمجھنا بھائی، بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس میں 3 دائرے بنے ہوئے تھے، ایسے نا 3 دائرے بنے ہوئے تھے معیشت کی کتاب میں، 3 دائرے بنے ہوئے تھے۔ ایک میں لکھا ہوا تھا اکنامکس، ایک میں لکھا ہوا تھا پولیٹکس، ایک میں لکھا ہوا تھا سوسائٹی۔ سمجھا بات؟ نہیں، انگریزی نہیں آتی۔ ایک میں لکھا ہوا تھا اکنامکس یعنی معاشیات، ایک میں لکھا ہوا تھا پولیٹکس یعنی سیاسیات، اور ایک میں لکھا ہوا تھا سوسائٹی یعنی کہ معاشرہ۔ وہ تینوں دائرے جو تھے نا وہ آپس میں باہم ملے ہوئے تھے۔ تو میں پڑھ کے، میں ظاہری بات ہے مجھے بہت ان چیزوں میں انٹرسٹ لینے کا شوق ہے، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ معیشت، سیاست اور معاشرہ سب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں، ہے نا۔ میں نے معیشت کی کتاب میں یہ چیز پڑھی تو میں آ گئی، پکی ہو گئی۔ تو میں پھر اس کے بعد میں نے اس زاویے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا۔ میں اپنے اساتذہ کا بڑا احترام کرتا ہوں، تو خالد اسحاق صاحب کا بھی بڑا احترام کرتا ہوں۔ مرحوم خالد اسحاق صاحب کے متعلق بہت سارے لوگوں کی مختلف آراء تھی، لیکن مجھے انہوں نے بہت کانفیڈنس دیا۔ آج یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوں نا اور وائرل ہو جاتا ہوں بار بار، یہ اسی وجہ سے کیونکہ اس ٹائم بچپن میں یا نوجوانی میں نا لوگ میچورٹی دیکھ کے بات کرتے۔ پاکستان کے اندر آپ کو عقل کی بات کرنے کے لیے سفید بال ہونا ضروری ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستانی کسی بھی عمر کا ہو جائے، اس کی عقل کا پیمانہ یا میزانیہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے۔ برا تو نہیں مانو گے؟ سوری، میں کلیئر بات کرتا ہوں۔ میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں ایک جاہل آدمی ہوں، میں کتابیں پڑھنے کا شوقین ہوں، میں ایک جاہل آدمی ہوں، میں لائبریریوں کا رخ کرتا ہوں، میں ایک جاہل آدمی ہوں، میں کتابوں کی دکانوں میں ہزاروں لاکھوں روپے لٹا دیتا ہوں، میں تو ایک جاہل شخص ہوں، میں کتابیں لکھتا ہوں یار۔ پاکستان میں کتابیں لکھنے والے کا تو وہ حال ہوتا ہے بھائی جو شاعر کا ہوا کرتا تھا کسی دور میں۔ تو آئی ایم اے اسٹوپڈ پرسن، میں تو مس فٹ ہوں آپ کی سوسائٹی میں۔ اگلے دن میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے وزیر جو داخلہ ہیں جناب محسن نقوی صاحب، انہوں نے کہا کہ نظام کولیپس ہو گیا، نظام کولیپس ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان بدل لینے سے یا سیاسی جماعتیں بدل لینے سے ہمارا نظام ٹھیک ہوگا۔
اچھا کرپشن کے متعلق بھی بہت بات ہو چکی ہے ماضی میں. ایک احتساب بیورو بنا, پھر نیب بنی, احتساب ہو گیا, آپ کیا نہیں ہوا. دیکھیں پاکستان کے اندر کامیاب کون شخص ہے؟ اوباش, بدماش, میں کلیئر بات کر رہا ہوں, بدکار, ہیپوکریٹ, ایسا آدمی کامیاب ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر مجھے جوتے مارو, یہ تو میں خود اینکر ہوں, میں بول رہا ہوں آپ کو یہ بات. کم علم, فیلئر, میری کلاس میں جتنے فیلئر تھے نا, وزیر, مشیر, کمپنیوں کے سی ای او, یعنی ہر جگہ. ایسے نہیں کہ گورنمنٹ میں ہی مس گورننس ہے, کارپوریٹس بھی بالکل تھرڈ کلاس ہے. میں نے تو سب کے انٹرویو لیے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سب سے مجھے جو بیکار لوگ لگے نا, سب سے بیکار لوگ کارپوریٹ سی ای اوز, انتہائی بیکار, کوئی تربیت ہی نہیں. رینکر, گھر جاؤ آپ پانی نہیں پلائیں. ریٹائر ہونے کے بعد یقین کرو محلے والے ان کو نہیں پوچھتے, سب کے باہر کے ویزے, سب کے باہر کے پاسپورٹ. یہ نوکری ختم ہوئی, اس کے بعد آپ کو کارپوریٹ سی ای او پاکستان میں مل جائے, میرا نام بدل دینا. سچ بول رہا ہوں نا, ہضم کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہضم ہوتا, کچھ چیزیں ہضم نہیں ہوتی. کچھ سوری اردو کی کہاوت غلط آ گئی. ایک چھوٹی سی بریک, دین سی یو آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. میں معیشت کے متعلق بات کر رہا تھا. ابھی پیشکار نے مجھے بتایا کہ ہزاروں کروڑ جو ہے وہ قرضہ اور مزید حکومت پہ چڑھ گیا, اور شٹ آک ایکسچینج تھوڑی گر گئی. تھوڑی گری, زیادہ گری, چلو شٹ آک ایکسچینج گر گئی. میں زیادہ ٹینشن اس لیے نہیں لیتا کیونکہ ایک دن جب یہ گرے گی تو اتنی زیادہ گر جائے گی, یقین کرو کہ آپ کی سوچ ہے. اور جیسے میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ پھر کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پیسہ لگانے سے پہلے نا ہمیشہ دو چیزیں سیکھو. میرا ایک استاد تھا دلی والا, اس نے مجھے ایک بات بتائی. اس نے کہا علی بھائی ہمیشہ کاروبار, آپ کہتا ہے میں کاروباری ہوں نا, میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ شٹ آک ایکسچینج میں پیسہ کیوں نہیں لگاتے؟ کہہ رہے ہیں علی بھائی تھوڑا بہت لگاتا ہوں لیکن کبھی پورا سرمایہ نہیں لگاؤں گا, میری توجہ اپنے کاروبار کی طرف ہے. میں نے کہا اچھا ریزن بتائیں. اس نے کہا ریزن ہے میجریبل ریٹرنز. پڑھا لکھا تھا, اس نے مجھے بولا میجریبل ریٹرنز ہیں, ایفرٹ از اکول ٹو ریٹرن. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ہیں وہاں پر کیا ہے, لک از اکول ٹو ریٹرن. میں نے کہا یار آپ تو بڑے ہوشیار ہو. کہہ رہا ہے یہ آپ کو کسی فائنانس کی کتاب میں نہیں ملے گی. میں نے کہا اسی لیے تو آپ جیسے تجربہ کار لوگوں سے تعلیم حاصل کرتا ہوں. دوسری بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا اف یو ون what are going to be the amounts coming to you, what is going to be the guarantee that you will be able to recover that amount, اور اگر اس کا اپوزٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, where will you recover that amount from. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ہیں یہ ہمارے کاروبار کا اصول ہے, اس لیے we stick to business. ہاں کبھی کبھی شوقیہ کر لیا تو کر لیا, ورنہ ادروائز وی آر فوکسڈ آن آور بزنس. تو یہاں میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. جناب سعید شفیق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سابق صدر کی اے سی سی آئی بھی رہے ہیں اور معروف تاجر رہنما ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. شکریہ علی. بات کچھ ایسی ہے کہ ابھی ہلکی ہلکی تنقید کرنے کا موقع دیا ہے گورنمنٹ نے نا, جب سے وزیر موصوف گئے بزنس مینوں کی تقریب میں, انہوں نے کہا سسٹم کولیپس کر گیا, 10 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا, 10 سال بعد بھی ایسا ہی ہوگا. میں کون سا سسٹم کا حصہ ہوں, مجھے کیا پتا. غلط نکل گیا. ابھی تو جو حکمران ہوتے ہیں بھائی ان کی تعریفیں کرتا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ اکانومی کے اندر سسٹمک پرابلم ہے, پیپل پرابلم ہے, یا قانون سازی کا پرابلم ہے. کلیئر بتائیے گا مجھے, بزنس میں اکنامکس میں. بزنس اور اکنامکس میں تو بہرحال آپ نے جس طرح کہا ابھی کہ حکمران برا نہ مان جائیں, تو ہمارے میں بھی موسٹلی جو پیپلز ہیں وہ یا عوام ہیں یا بزنس مین ہیں, وہ حکومت کی پالیسیز کی تعریف ہی کرتے ہیں زیادہ تر. اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو مخالفت میں بھی ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جو اس سے نچلے طبقے کے لوگ اور اس سے نچلے طبقے کے لوگ جو ہیں وہ اگینسٹ میں آتے ہیں, کیونکہ وہ پالیسیز میں بہت سارے لوگوں کا اپنا عمل دخل بھی ہوتا ہے وہ بنوانے میں. اس وجہ سے صورتحال یہ ہے, جو سسٹم کی بات آپ کر رہے ہیں, بالکل میں وزیر صاحب سے 1000% اتفاق کرتا ہوں. یہ 80 سال ہو گئے اور 79 کو ہم عبور کر چکے, اب ہم 80ویں میں داخل ہو گئے ہیں. جی جی. تو کیا ہم اب
اپنا کمپیریزن، کل میں ایک بہت چھوٹی سی بات آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی شاہراہیں جو ہوتی ہیں، چھوٹی شاہراہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑی شاہراہیں جو ہوتی ہیں اس پہ لین مارکنگ ہوتی ہے، سفید رنگ کی پٹیاں ڈالی جاتی ہیں. آپ شارع فیصل پہ وہ پٹیاں 10 دفعہ لگی ہوں گی، ان کو ری پینٹ کیا ہوگا، وہ آپ کو نظر آتی ہیں؟ مجھے تو دیکھنے سے غور سے نظر آتی ہیں، ویسے نظر نہیں آتی. کرپشن کا عنصر ان چھوٹی چھوٹی پٹیوں میں بھی 2 نمبری کی جاتی ہے. اچھا یورپ میں کیسے دکھائی دیتی ہے؟ میں تو لندن میں جاتا ہوں تو 2 نمبری نہیں ہوتی نا، وہاں تو ختم ہی نہیں ہوتی کبھی. ایک دفعہ جو ڈل گئی وہ ڈل گئی لائف ٹائم. ہمارے یہاں تو روزانہ بارش ہوتی ہے، یعنی وہ پینٹ کی جو پٹی لگائی جاتی ہے اس میں بھی کرپشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ 4 مہینے میں 3 مہینے میں غائب ہو جاتی ہے. میرے گھر کے باہر کا جو روڈ ہے وہ ایک صاحب ذرا تھوڑا سا شکستہ ہے آج کل، کیونکہ وہ گیس کی لائنیں ڈلی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو سنا یہی تھا ہم نے کہ اس کی ادائیگی ایڈوانس میں کی گئی تھی، اس کے بعد ان کو روڈ کھودنے کی اور توڑنے کی اجازت دی گئی. آج میرے خیال ہے سال ہونے کو آ رہا ہے وہ روڈ دوبارہ نہیں بنے. تو مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا یار تمہارے یہاں کی سڑکیں نہیں بنتی؟ میں نے کہا نہیں، سڑکیں بنتی ہیں ہمارے یہاں، ہر سال بنتی ہیں، مگر 3 مہینے سے زیادہ چلتی نہیں ہے، کیونکہ دوبارہ بنے گی نہیں تو پیدا گیری کیسے ہوگی. تو ہم نے اپنے آپ کو اور سیاست کو پیسہ بنانے کا فن، سیاست کو خدمت نہیں، سیاست تو آپ خود استاد ہیں، پڑھاتے ہیں بچوں کو، تو سیاست تو ایک عبادت ہے. سیاست تو اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ اس سے لوگوں کی خدمت کی جائے. ہمارے یہاں سیاست ایک پروفیشن بن گیا ہے. ہمارے یہاں سیاست پہ کچھ لوگوں نے کنٹرول کر لیا ہے اور وہ اب نسل در نسل جو ہے نا اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور ٹیلنٹ جو ہے نا وہ انہی کی اولادوں میں. اچھا میں ایک سوال آپ سے لیٹ می فنش، انہی کی اولادوں میں، ہم میں اور آپ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میں تو بول رہا ہوں ہم چلا نہیں سکتے نا، ہمیں چلانا آتا ہے. وہ چلاتے ہیں اور چلائیں گے اور چلاتے رہیں گے. آپ کی میری ایک اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے، سوری وہ کسی اور دن بتاؤں گا. صوبہ تو نہیں بنا رہے آپ؟ اچھا چلیں آگے چلیں. نہیں ہم بالکل صوبہ بنائیں یا نہیں بنائیں، مگر بہرحال ہمیں اپنا بحیثیت، آپ بحیثیت قوم ٹوٹے ہو گئے ہیں. آپ کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. آپ جب تک ایک قوم نہیں بنیں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. جن لوگوں کا قبضہ ہے یا جو لوگ سیاسی پارٹیاں کیا ہوتی ہیں یار، جو لوگ اس میں آتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ان میں جو کس قسم کے لوگ آتے ہیں؟ مجھ سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے، آپ کا زیادہ گہری نظر ہے، آپ صحافت سے منسلک ہیں. آپ دیکھ لیں، ہر آدمی کو نوکری چاہیے ہوتی ہے، ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی اپنے معاش کا ذریعہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ پارٹی جوائن کر لیتا ہے اور آ کے وہاں پہ پھر کوئی سرکاری نوکری مل جاتی ہے، کوئی کچھ مل جاتا ہے. میں نے بے شمار لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ ان کی نوکریاں سرکاری لگی ہوئے ہیں، ڈیوٹیاں وہ کہیں اور جا کے کر رہے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹیاں سیدھی کر رہے ہیں. بہرحال یہ کلچر جب تک ختم نہیں ہوگا نا آپ کے یہاں، اور ایک طبقہ دوسرے طبقے کو جب تک دبانا نہیں چھوڑے گا تو آپ ترقی نہیں کر پائیں گے. اور اس سے صورتحال جو ہے وہ مسلسل میں اور آپ پاکستانی ہیں، بہت ساری چیزیں نہ بھی آئیں، ٹی وی کے اوپر بھی نہ آئیں، میڈیا پر بھی نہ آئیں، تو آپ کو اور مجھے پھر بھی آگاہی ہوتی ہے. اب سوشل میڈیا بہت آگے چلا گیا، دنیا کا میڈیا بہت آگے چلا گیا. یہاں سے خبر نہ ملے ادھر ادھر سے آپ کو مل جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ نے کسی کی آواز دبانے کی کوشش کی تو وہاں کیا نتائج آ رہے ہیں. صحیح. اور یہاں آپ اگر یہ کریں گے اور مسلسل یہ کریں گے تو کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے میں کیا پرابلم ہے؟ جو ایک جماعت مسلسل اگینسٹ چل رہی ہے اس کے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس کا ذریعہ معاش چھن جائے گا، اس کو سارا معاشی اینگل پہ آپ آئے ہیں، اس کا جو سارا کچھ پیدا ہوتا ہے وہ یہاں کراچی سے پیدا ہوتا ہے. سر کام کچھ اور کرنا تھا، آپ لوگوں کو 2 کاموں میں لگا دیا. دیکھیں جو ہم نے کام کروانا تھا نا ہمارا ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا پاکستان کے موجودہ جغرافیائی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم نے کام کرنا تھا جو کہ بہت بڑا کام تھا، جو آپ کو پورے شہر میں دکھ رہا ہوگا، ہم نے کر لیا. سامنے آپ لوگوں کو اس لائن پہ لگانا تھا، تمہارا علیحدہ صوبہ اور تمہارا میر رضا کا قاتل. پوری قوم ایس ایچ او بنی ہوئی ہے. جو قوم ایک سیدھی سڑک نہیں بنا سکتی وہ میر رضا کا قاتل ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے. یقین کرو یہ قوم جو آج تک ایک سیدھی سڑک نہیں بنا سکی، ایک سیدھی سڑک، ایک تہخانہ بنانے کی ان میں عقل نہیں ہے. پورے شہر کے اندر کوئی ایک تہخانہ نہیں ہے جہاں پہ پانی نہ آتا ہو. لیکن برا نہ مانیے گا، پوری قوم کو اس سائڈ لگا کے معاشی مسئلوں کے بارے میں بات کریں. اگر قوم کسی ایک مسئلے پر کھڑی ہو رہی ہے، ایک مظلوم کا قتل اگر ہوا ہے اور اس میں اگر قوم کھڑی ہو رہی ہے تو کوئی ناکامی نہیں ہے. روزانہ بچے بھوکے مر رہے ہیں. WHO بتا رہی ہے آپ کے ملک کے اندر غذائی قلت بہت سیویئر ہے. سیلاب آتا ہے، سینکڑوں لوگ گاؤں دیہات میں مر جاتے ہیں.
میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کو، سیلاب آتا ہے، آپ قدرتی آفات کو اور دیگر معاملات کو ایک ظلم کے ساتھ نہ جوڑیں. انسانی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، کرپشن کی وجہ سے بچوں کے کھانے کے آئٹم غائب کیے جاتے ہیں، آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کھانے کے بچوں کے کھانے کے آئٹم مہنگے ہیں اس ملک کے اندر. آپ مجھے بتائیں کون سی فلاحی ریاست. آپ کو پتا ہے کہ جب ہمیشہ یہ ذکر کرتے ہیں، ابھی 14 اگست کو ہم نے سب نے جا کے سلامیاں دیں مزار پہ اور وغیرہ وغیرہ. آپ مجھے ایک چیز کلیئر بتائیں، کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ فلاحی ریاست ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں کتنا آپ سپینڈ کرتے ہیں سوشل ویلفیئر کے اوپر، بجٹ کے اندر کتنے پیسے سوشل ویلفیئر پہ سپینڈ کیے؟ سارا پیسہ تو آپ کا قرضے واپس کرنے میں جا رہا ہے. کیا جناح صاحب نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ ہم ورلڈ گلوبل پولیٹکس کے اندر پیادہ نہیں بنیں گے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پاک اسٹڈیز کی کتاب کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ان کے حسین اصولوں کے اندر 6 حسین اصول دیے تھے. کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ جو طبقہ حکمران ہونا چاہیے تھا میری نظر میں وہ طبقہ حکمران نہیں ہے، جو مسائل کا شکار تھا. ایک جو کلاس ہے وہ تو مسائل کا شکار ہی نہیں، اسے تو آلو پیاز کا اور آٹے کا بھاؤ ہی نہیں پتا. اس کو کیا معلوم ان سب چیزوں کا؟ پڑھا لکھا تعلیم یافتہ بچہ مرے گا تو پوری قوم ایس ایچ او بنے گی. جس کو آٹے دال کا بھاؤ پتا ہوگا، جو روز ان مسائل سے اور مصائب سے گزرتا ہوگا، جب وہ اقتدار میں آئے گا تو لوگوں کے مسائل جب حل ہوں گے. یہ شرافیہ جو بیٹھی ہوئے نا، یہ ملک کے مسائل یہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں اس چیز کے. میں برا نہ مانیے گا سعید شفیق صاحب، آپ کے ساتھ بات کروں گا. ہم بات یہ کہ وہ پڑھا لکھا بچہ تھا، ہمیں یہ لگا کہ یار یہ ہمارا بھی ہو سکتا تھا، اس لیے پوری قوم نے ڈسکو ڈانس شروع کر دیے. غریب کا بچہ مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار مر جائے کوئی بات نہیں، کہ جانور کا ہی ہے نا. یہ ہے ریئلٹی تمہاری. کیوں پوری قوم ارمغان کے پیچھے لگی رہی، اس کو پکڑو، مصطفیٰ عامر والا کیس، ڈسکو ڈانس ہو رہے. اتنے بچے مر گئے اس دوران کے اندر. کوئی نالے میں گر گیا، ابھی کی بات ہے نا، نالے سے 3 بچوں کی لاشیں ملی، کوئی کسی کو پرواہ نہیں، مرے کوئی بات نہیں. یہ سر یہ بات ہم لوگ قصوروار ہیں. پڑھا لکھا بچہ ہوگا، انگلش بچہ ہوگا تو ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، انصاف مانگیں گے. غریب کا بچہ مر جائے گا، ارے مر گیا غریب کا بچہ، کوئی بات نہیں، نالے میں بہ گیا، ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں. برا نہ ماننا، میں نے آپ کو بات پاکستان دس از دا پرابلم، دس از دا پرابلم. قتل و غارت گری عام بات ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کچھ چیزوں کو دوسری چیز کے ساتھ ملا رہے ہیں جس سے میں اتفاق نہیں کرتا. اگر ایک شخص کے ساتھ ظلم ہوا، ایک قدرتی آفت میں آ کے اس کا شکار ہو گیا اور مر گیا، کوئی سیلاب سے آ کے مر گیا، تو اس میں کسی انسانی ذات کا تو قصور نہیں ہے. وہ تو آسمانی سلطانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اگر ایسی پریشانی ہے کھڑا ہوں، حق کے ساتھ کھڑا ہوں. نہیں، اگر اس پہ کوئی قوم ایک ہو جاتی ہے اور اگر یہاں کا یوتھ اس میں کچھ سمجھ اور شعور آ جاتی ہے اور وہ اگر کسی مسئلے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. میری بات معافی مانگ کے، وہ شادیب کا قتل کیس سالو ہو گیا. وہ ایس ایس پی کا بیٹا تھا، شادیب ایس ایس پی کا ڈی ایس پی کا بیٹا تھا شاید، پتہ نہیں. جی ڈی ایس پی کا بیٹا تھا. لیکن یہ کہ ان کا قتل سالو ہو گیا. جس سے گوائیاں کروائی تھی وہ یہیں رہ گئے. والد صاحب ان کے چلے گئے، وہ بھی سسٹم کو اور معاشرے کا شکار ہوا نا. ان کے والد صاحب گوائیاں دلوا کے لوگوں کی، یہی جینزی کی، ملینیلز کی، وہ بھی اسی سب قوم اکٹھی ہوئی تھی. وہ بھی اسی دباؤ کا شکار ہوا، اسی معاشرے کا حصہ ہے وہ. آپ کا وہ جو امریکن تھا، پنکی جیسی معصوم بچی کو چھوڑ دیا، آپ کو برا لگ رہا ہے؟ وہ میرا ذہن سے نام نکل گیا. وہ جو امریکن نے یہاں پہ لاہور میں قتل کیے تھے، کیا نام تھا اس کا؟ آپ کو وہ سالو ہو گیا تھا مسئلہ. نہیں، وہ کیسے سالو ہو گیا تھا؟ وہ کیسے سالو ہو گیا تھا؟ وہ بھی تو ایسے ہی ہوا تھا نا. جب چاروں طرف سے پریشر آئے گا اور زندگی کے دروازے آپ کے جو ریمیننگ فیملی کے لوگ ہیں ان کے اوپر بند کرنے کی بات کی جائے گی تو کیا کریں گے؟ لوگ مجبور ہوں گے نا کمپرومائز کرنے کے اوپر. تو یہ بھی تو نظر آنا چاہیے نا. تصویر کا دوسرے رخ بھی تو دکھانا ہے جو تاریکی میں ہے. آپ صرف وہ رخ نہ دکھائیں. وہ ڈی ایس پی نے اگر پیسے لیے، ورنہ میرا پیشکار. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، نظام کا ایک سوال پوچھتا ہوں چھوٹا سا. آپ مجھے بتائیں، بجلی پیدا نہیں ہو رہی، آئی پی پی اس کی آپ پیمنٹ کر رہے ہو، کون سا نظام ہے یہ؟ کون سا قانون ہے؟ سمجھا دیں، میں سمجھ جاؤں گا. نہیں، یہ تو پالیسی غلط ہے. اگر آپ ویسے ہی ان کو پیسے دے رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ وہ پیسے ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں دیں، آپ اس کے بجائے وہی بجلی، نقصان آپ کو ہو رہا ہے نا، وہی بجلی اگر آپ پیداواری اس کے لیے دے دیں، صنعتوں کو دے دیں، بجلی بھی پیدا ہوگی اور نقصان تو آپ کر ہی رہے ہیں. اس پیسے سے آپ معیشت بھی آپ کی بہتر ہوگی اور آپ کی پیداوار بھی بڑھے گی. آئی ایگری. ٹھیک ہے نا. ہاں، دس میک سینس. آئی نیور تھاٹ آف اٹ. یعنی جو جس بجلی کے ہم پیسے دے رہے ہیں اور لے نہیں رہے بجلی، جنریٹ کرنے دیں. لاس ہی کر رہے ہیں نا آپ، اس میں آپ لاس کر رہے ہیں. اس میں کنویں میں ڈالنے کے بجائے آپ انڈسٹری کو دے دیں. آپ انڈسٹری کو دے دیں، چلائیں اس کو، رعایتی قیمت پر دے دیں. وہ نقصان آپ کا اپنی جگہ کرے گا مگر کچھ نہ کچھ حاصل تو ہوگا نا. اس میں کیا حاصل ہو رہا ہے آپ کو؟ نہیں، دس میک سینس. پر بات یہ کہ سر جب وہ فہرست نکلی تو پردہ نشینوں میں جو نام آئے وہ آپ لوگوں کے بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کے ہی تھے. اور ایک انڈسٹریلسٹ تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آئی پی پیز خراب ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں.
تو ایک کوئی صحافی تھا, اس کو بڑے آئی پی پیز والوں نے پیمنٹ کی کہ تم سوال پوچھنا. اس نے سوال پوچھا, سر آپ کی بھی 2 آئی پی پیز ہیں. تو پریس کانفرنس کے دوران وہ تھوڑا تھا, پھر انہوں نے کہا نہیں ہم اچھے والے ہیں. تو یہ اچھی والی آئی پی پی کون سی ہوتی ہے, بری والی آئی پی پی کون سی ہوتی ہے, ذرا مجھے سمجھا دیں. اور یہ آئی پی پی اس کے اندر سارے وہی بزنس مین انڈسٹریلسٹ ہیں جن کی خود آئی پی پیز ہیں, جو احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی وہی ہیں. اور دیکھیں برا کوئی بھی نہیں ہوتا, اصل میں ہم اپنے مفادات کو دیکھ کر چلتے ہیں, اور جب تک ہماری سوچ اجتماعی مفاد کے اوپر ہوگی نا تو ہم کامیاب ہوں گے. ہم یہاں پہ اجتماعی مفاد کو پسے پوچھ رکھ کے انفرادی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مال بنا رہے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں, قوم بیکاری بن رہی ہے, مجبور ہو رہی ہے, قرضوں کا بوجھ. میں اپنی نسلوں کو گروی رکھوا چکا ہوں, میں اور آپ اپنی نسلوں کو گروی رکھوا چکے ہیں. یہ ساری آئی پی پی آپ کے تاجر صنعت کاروں کی ہے یا پالیٹیشینز کی؟ نہیں, تو وہ پھر انہوں نے اس سسٹم سے فائدہ اٹھایا نا جس کی آپ شروع میں بات کر رہے تھے. یہ اشرافی ہے نا جو حکومت پر بیٹھی ہوئے, جو کنٹرول, جب تک اس پر کنٹرول اس طبقے کا نہیں ہوگا جو پس رہا ہے, جو پسنے والا طبقہ ہے, اگر آپ اسے حکومت دیں گے نا تو پھر حکومت پھر اس وقت چلے گی. پھر لوگوں کو عوام کے مسائل کا پتہ ہوگا, ان کے درد کا معلوم ہوگا, تو زیادہ بہتر انداز میں چلیں گے. میں اس ریشنل ایکسپلینیشن کو تو آپ کی سمجھ لیتا ہوں, لیکن میں جس چیز کو سمجھ نہیں پایا وہ یہ نہیں پایا اس چیز کو سمجھ کہ جو لوگ ایکچولی خود کلپریٹس ہیں, یعنی بزنس کمیونٹی, ٹو بی ویری فرینک, ڈونٹ مائنڈ اٹ, بٹ دی آئی پی پیز آر اونڈ بائی دا بزنس کمیونٹی. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, بیکاز ان آئی پی پیز کے اندر جتنے لوگوں کے نام ہیں, اٹس ویری کلیئر مینی آف دیم آر بزنس لیڈرز. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. سعید شفیق صاحب کے ساتھ بات ہو رہی, جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ تو آئی بیکم سلائٹلی ایموشنل. ریزن از کہ ہی از آلسو ویری ایموشنل پرسن, لیکن آج کل انہوں نے بہت زیادہ کنٹرول کیا ہوا خود کو, ورنہ یہ بھی بڑے اینگری ینگ مین ہیں. تو سعید شفیق صاحب آپ کی جانب دوبارہ سے آؤں گا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ابھی آپ نے بتایا کہ آئی پی پیز کو وی آر پیئنگ دم ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی وچ دے آر ناٹ جنریٹنگ. تو بیٹر یٹ دے شوڈ جنریٹ اٹ اینڈ وی شوڈ گیو اٹ ٹو انڈسٹریز فار فری. آئی فیور دیٹ. سوری بٹ آئی اگری ود ہم آن دس کمپلیٹلی. وائی شوڈ وی پے دیز آئی پی پیز ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی وچ دے آر ناٹ جنریٹ؟ یہ ایک سمپل سولوشن ہو گیا نا. میں آپ کو لاس تو کر ہی رہے ہیں نا آپ, اس کو تو نہیں روک سکتے نا. لاس تو آپ کر ہی رہے ہیں. جو لاس کر رہے ہیں تو آپ بجائے اس کو سبسیڈائز کر دیں, ادھر کی طرف ڈائیورٹ کر دیں, تو آپ کو بجلی بھی ملے گی, پیداوار بھی ملے گی. یہ جو پیسے دے کے آپ کو تو کچھ نہیں مل رہا نا, اس کی جیبیں بھر رہی ہیں نا سامنے والے کی. اس میں دینے کے بعد آپ کو اس کے بس کچھ تو ملے گا, ڈالرز ملیں گے, کچھ ایکسپورٹ ہوں گی آپ کی, کچھ ڈومیسٹک پروڈکٹس ہوں گی آپ کی جو پروڈیوس ہوں گی, روزگار ملے گا لوگوں کو. آئی ایگری. لیکن اب میں آپ سے ایک اور چیز پوچھتا ہوں, اس طرح کے میں آپ کو 100 ایگزامپلز دے سکتا ہوں یہاں پہ کہ جہاں پر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں which are completely unproductive. آج کی تاریخ میں یہی جو موضوع ابھی پیشکار نے بتایا کہ we've added thousands of billions of rupees in debt. آپ کو پتہ ہے اگر ہم اتنا قرضہ اپنے ملک کے اوپر چڑھاتے جا رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے سالانہ جتنا بھی آپ ریونیو جنریٹ کر لیں ایف بی آر سے, اٹس ناٹ ریلیونٹ. اس کی کوئی سینس نہیں میرے نزدیک. میں آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف میتھمیٹکس, اکاؤنٹس اینڈ فائنینس یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اتنا ہی قرضہ ایکوائر کرتے رہیں گے, نو میٹر ہاؤ مچ ٹیکس یو کلیکٹ, اٹ از ارریلیونٹ. کامن سینس ہے. آپ کی گفتگو سے کچھ سوال بنتے ہیں, اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ کوشش کروں گا جواب دینے کی. آپ کے خیال میں جو لوگ اس وقت چلا رہے ہیں حکومت کو, کیا وہ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا, یا اس سے بہتر ٹیلنٹ موجود ہے پاکستان میں؟ سوال یہ نہیں آپ نے کہا تھا میں بہت مشکل پوچھوں گا, اب آپ نے بہت مشکل, اس پہ نیلام گھر میں گاڑی مل جاتی تھی جو سوال آپ نے پوچھا ہے. ہاں جواب دینے پہ ملتی تھی نا, جواب دینے, ہاں وہی بول رہا ہوں, آپ نے اتنا مشکل سوال پوچھا ہے. طارق عزیز صاحب کی یاد آ گئی, سنتے کانوں بولتی آنکھوں. سوری یار بخدا, یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں, طارق عزیز صاحب کا ذکر آپ نے کیا تو ایک بات مجھے ان کی یاد آ گئی, اللہ ان کی مغفرت کرے, اچھے آدمی تھے. اور انہوں نے اپنے پروگرام کے ایک دفعہ ابتدا میں کہا کسی بات کے اوپر, اور کرتے تھے 1-2 منٹ کی گفتگو کرتے تھے, اس میں کہا کسی ملک کے مزاج کو اگر پرکھنا ہو تو وہاں کے ٹریفک کے دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کا مزاج کیسا ہوگا. ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں روز, اور سارے پاکستان دیکھ سکتا ہے, تمام جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. لیکن آپ نے یہ والا مشکل سوال مجھ سے کیوں پوچھا ہے؟ آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ دیکھیں یہ اس لیے پوچھا ہے آپ سے کہ آپ کیا میرٹ کا خون ہوتا ہے. اگر آپ کا حق ہے
اس جگہ پر جانا جہاں یہ فیصلے ہو رہے ہیں تو میں آپ کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتا اور آپ کی جگہ پہ میں قابض ہو جاتا ہوں اور مجھے آتا کچھ نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے سامنے، ٹھیک ہے نا. جب ہم سی ایس ایس کے کس میں یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ایگزامز میں ہم لوگوں کو بٹھاتے ہیں وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے تو ہم اس میں جو آپ کا یہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو شہریت کا وہ ہوتا ہے نا آپ کا اربن ایریا ڈومیسائل، جو آپ کا میرا ٹھیک نہیں ہے، ڈومیسائل، جی جی ڈومیسائل میں ہیرا پھیری ہوتی ہے، کوٹے کا پہلے سب سے پہلے ہیر پھیر وہاں کی جاتی ہے. آج تک ہم کوٹا نہیں ختم کر سکے. پھر اس کے بعد کس کے پولیٹیشنز کے بیوروکریٹس کے جو بڑے بڑے ہیں وہ ان کو وہاں پہ اس جگہ سے کرا کے کہیں نہ کہیں سے پورا کر لیتے ہیں اور پھر وہی آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بیوروکریٹ کا بیٹا بیوروکریٹ ہی بنتا ہے زیادہ تر ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کیا ہے نوکری میں اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں کیا نوکری میں فیوچر ہے کوئی؟ میں ایز بزنس مین بول رہا ہوں، بزنس میں تو اسکائی از دا لمٹ، آپ جتنی محنت کریں اتنا ریٹرن ہے آپ کو. نوکری میں آپ جب تک باس کے منظور نظر نہیں ہوں گے اور خوش آمدی اور چاپلوسی آپ نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. لیکن یہ تو ایک سیناریو دیکھیں یار، آپ کو عام زندگی میں نے دیکھا ہے، روڈ پر چلتے ہوئے میں نے دیکھا بہت سارے انجینئرنگ کی غلطیاں ہیں چھوٹی چھوٹی. وہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس انجینئرنگ کی کوالیفیکیشن نہیں ہے وہ دیکھ کے آبزرو کریں ان کو، یار یہ کیا بنا دیا، ان کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہا ہے، سارا بوٹل نیک بنا دیا. ناگر چورنگی پہ آپ دیکھیں، آپ پاور ہاؤس کی سائڈ سے آتے ہیں اور ناگر چورنگی کے قریب آ کے اس کو جناب وہ بوٹل نیک بنا دیا انہوں نے. اس کی اسٹیئرز اتار دی اسٹیشن کی، 4 لائن نکل کے وہاں 2 لائنیں رہ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ ایک ٹریفک کا ازدحام ہوتا ہے اور روزانہ ہزاروں گاڑیاں وہاں پھنسی ہوتی ہیں. آپ اپنے ان کا وقت بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ذرائع مبادلہ بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں پیٹرول کے ضائع ہونے کی صورت میں. کیا ان عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈپارٹمنٹ ایک ٹریفک انجینئرنگ کا نہیں کچھ بھی ہے، اگر اس ڈپارٹمنٹ میں قابل لوگ ہوتے تو بہت سارا کچھ. اسی طرح بہت ساری چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو یہ انڈیکیٹ کریں گی کہ آپ کا جو کرنے والا کام ہے نا، جو بیوروکریسی آپ کے دیگر لوگ ہیں جن کے ذمہ داریاں سپرد کی گئی ہیں، کیا وہ اپنی ذمہ داریوں سے صحیح طریقے سے عہدہ برا ہو رہے؟ نہیں ہو رہے. یہ آپ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں سب چیزوں کی. آپ چینج کریں نا سی ایس ایس کا نظام، کس نے روکا آپ کو؟ میں کیسے چینج کروں؟ آپ سی ایس ایس کا نظام چینج کریں. آپ نے پہلے اس سسٹم کو چینج کریں جس میں جو ایک طبقہ آگے بیٹھ گیا اور حکمران بن گیا. میں تو آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، پہلے منٹ سے آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ طبقہ جو مسائل اور مصائب کا شکار ہوتا ہے، جب تک اسے حکمرانی نہیں ملے گی آپ کے معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ آئین بدلیں تو آئین کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان نہیں، آئین نہیں بدلیں. اگر وہ قوتیں، وہ طاقتیں، وہ لوگ یا وہ ادارے جو اس ملک کے پس پردہ ہوتے ہیں اور حکومت چلانے میں ان کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، اگر وہ اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں تو میں تو ان کو اب سپورٹ کرنے کے لیے 100% تیار ہوں. اگر یہ ایک جائز عمل مجھے ان کا نظر آتا ہے، بالکل آپ جب تک غدار کو حق نہیں دیں گے آپ کے ناانصافیاں ہوتی رہیں گی اور ہوتی رہیں گی ہمیشہ. لیکن سولوشن لائز ان ویژنری تھاٹ نا. کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن یا ورکنگ پیپر تو بنانا پڑے گا نا. بنائیں. وہ ورکنگ پیپر دیکھیں. آپ نے ایک سسٹم کو 80 سال چلا لیا. ورکنگ پیپر تیار ہوا، اس کا نام آپ کا آئین ہے کانسٹیٹیوشن 1973. آپ نے 80 سال سے 80واں سال ہے نا، 80 سال سے آپ ایک سسٹم کو چلا رہے ہیں. اس سسٹم سے جو کچھ آپ کو اچیو کرنا چاہیے تھا، آپ کو دنیا کے ترقیات اور ممالک کے صف میں شامل ہو جانا چاہیے تھا، آپ کا پاکستان ہرا بھرا ہونا چاہیے تھا، کمیونیکیشن ایڈوانس ہونی چاہیے تھی، تمام چیزیں. اب آپ کے کیونکہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں، آپ کے برابر کی اقوام ہیں جو آپ کے بعد بھی آزاد ہیں، آپ سے پہلے بھی آزاد ہیں. آج آپ کے سامنے کھڑے ایک معاشی قوتیں ہیں، وہ دنیا کی ٹاپ کمیونٹیز میں، ٹاپ کنٹریز میں شامل ہوتی ہیں. پہلے امریکہ میں انقلابی جنگ ہوئی جسے ریولوشنری وار کہتے ہیں. ان سے کمپیئر پھر سول وار ہوئی. آپ ان سے کمپیئر کریں جو آپ کے ساتھ یا آپ کے آگے پیچھے آزاد ہوئے. آپ چلے جرمنی کی مثال لے لیں. جرمنی، جاپان، انگلینڈ سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ و برباد ہو گئے تھے نا. پاکستان کی آزادی سے کتنے سال پرانی بات ہے؟ 42 کی بات ہے نا. 1942 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی نا. میری خواہش تو یہ کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں کیونکہ آپ نے مجھے بڑی عجیب جگہ اٹکا دیا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس وقت بڑا محدود ہے اور آپ کے سوالات بہت سخت ہیں. اور آج مجھے پہلی مرتبہ لگا، ایک دفعہ میں ایک سرکاری چینل کا پروگرام تھا کسوٹی، تو قریش پور صاحب کے پروگرام میں گیا تھا. انہوں نے مجھ سے بڑے مشکل سوالات پوچھے. وہ میرے خیال ٹیلی ویژن کے اوپر دوسری مرتبہ میں ان کے پروگرام میں گیا تھا. سارے سوالوں کے غلط جواب دے کر آ گیا. نہیں، کسوٹی جیسا پروگرام تھا. وہ کالجوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے، کوئز کمپٹیشن ویسا تھا. ہاں جی، ورنہ تو وہ بوجھ لیتے. اور آپ بھی مجھ سے کچھ بجھوانا چاہ رہے تھے لیکن میں نے پوچھا نہیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے.
آج وقت محدود تھا تھوڑا, بہت ساری باتیں رہ گئی, اور اگلے آنے والے دنوں کے اندر ہم ضرور ان پہ بات کریں گے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.